بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، صدق اللہ العظیم۔ کل شام کو مجھے معلوم ہوا کہ اسلام آباد کے اندر ایک مسجد جسے مدنی مسجد کہا جاتا ہے، اسے مسمار کر دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے، اور یہ انتہائی دکھ بھرا واقعہ اور دکھ بھری خبر ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایک مسجد جو اللہ کا گھر ہے اور جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور ایک مقدس جگہ ہے، اس جگہ کو رات میں مسمار کر دیا جائے، اس کا ملبہ بھی وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے اور اس جگہ پر اس کو برابر کر کے وہاں پر درخت لگا دیے گئے، تو یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ رات کی تاریکی میں چور نقب لگاتے ہیں، رات کی تاریکی میں موقع پا کر چور ڈکیت یہ نقب لگاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، اس کو لوٹتے ہیں۔ یہاں ملک پاکستان میں تو عجیب واقعہ ہو گیا، یہاں پر نقب لگا کے مسجد کو لوٹ لیا گیا، مسجد کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور اس کو مسمار کر دیا، یہاں تک کہ اس میں رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے انہیں بھی شہید کر دیا گیا، اور کافی نسخے جو قرآن مجید کے تھے وہ ملبے کے اندر سے لوگوں نے نکالے ہیں، اور جو ملبہ منتقل ہوا ہے، گنتروں کے ذریعے جو ملبہ منتقل کیا گیا ہے، اس کے اندر قرآن پاک کے کتنے نسخے ہوں گے جن کو ایک کچرے کی جگہ پر یا ناپاک جگہ پر اس کو ڈالا ہوگا۔ تو یہ ملک پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کا آئین اور قانون اسلامی ہے، اس میں اسلامی شقیں داخل ہیں۔ اس ملک کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پر رات کی تاریکی میں نقب لگا کر چوروں کی طرح اس مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور یہ مسجد قدیمی مسجد ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر ضیاء الحق کے دور میں بھی اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور یہ اوقاف کی مسجد تھی، پاکستان بننے سے پہلے کی تھی، غالباً 1938 کا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت اس کی تعمیر اور بنیاد شروع ہوئی۔ تو اتنی پرانی مسجد ہے، اس کو غیر قانونی کہہ کر مسمار کر دیا گیا۔ مسجد وہ جگہ ہے جو روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ ہے، بیت اللہ روئے زمین پر سب سے مقدس اور افضل جگہ ہے، تو اس کے بعد تمام مساجد یہ روئے زمین پر مقدس جگہ ہوتی ہے، اور مساجد کو بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور قرب قیامت یہ جو خانہ کعبہ کی زمین ہے، بیت اللہ کی زمین ہے، اس زمین کو صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا، اور اس سے ریلیٹڈ جو مساجد ہیں، جو بیٹیاں ہیں خانہ کعبہ کی، ان کو بھی صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا، اور مسجدوں سے جو تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ قرب قیامت کے دن صحیح سلامت اٹھا لے گا، اور اس کے علاوہ باقی جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان پر قیامت آئے گی۔ تو مساجد تو وہ جگہ ہے، اور مساجد کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جو مسجد تعمیر کرتا ہے وہ اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا، جنت میں اپنا محل بنا لیا۔ تو دنیا میں مسجد تعمیر کرنے والا جنت میں اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور مساجد کو جنت کے باغ کہا گیا، مساجد جنت کے باغ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جنت کے باغوں میں آیا کرو تو وہاں چل لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ مساجد ہیں۔ صحابہ نے پھر سوال کیا چلنا کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اس کو پڑھ لیا کرو، یہ جنت کے باغ کا پھل کھانا ہے۔ تو مساجد کی تو اتنی اہمیت ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک یہ پوری جگہ یہ مسجد کے حکم میں آتی ہے، اور اس جگہ پر آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جو مسجد کے احکام اور مسجد کی بے حرمتی کا سبب بنے۔ یہ پوری جگہ مسجد کے حکم میں آتی ہے، اور اس مسجد میں آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جس جگہ پر مسجد بن جائے، مسجد کے لیے وقف ہو جائے،
قیامت تک اس مسجد کو گرایا نہیں جا سکتا، اس مسجد میں کی جگہ پر کوئی چیز تعمیر نہیں کی جا سکتی، یہ تمام آئمہ کا موقف ہے۔ تو مسجد کو رات کی تاریکی میں گرا دیا گیا۔ ابھی آپ نے گزشتہ دنوں سنا ہوگا 10-15 دن پہلے کہ اسلام آباد میں گدھے کا گوشت فروخت ہوا ہے اور ہوٹلوں میں تقسیم ہوا ہے، اور اس گدھے کے گوشت کے اثرات اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ گدھے کے گوشت میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور گدھا کیونکہ وزن اٹھاتا ہے، بھار اٹھاتا ہے، تو گدھا کھانے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ راتوں رات میں مسجد کو بلڈوز کیا، اس کو مسمار کیا، اور اس کا ملبہ بھی راتوں رات میں منتقل کر دیا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، اتنی طاقت آ گئی، اتنا بوجھ اٹھانے کی ہمت آ گئی۔ تو یہ گدھے کی گوشت کی برکت ہے، انہیں گدھا نصیب ہو، ہمیں تو حلال رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور حلال رزق کھانا چاہیے، اور حلال رزق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو اس مسجد کو رات کے مسمار کر دیا، اور اس پر کافی سارا احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور کل شام کو اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے، اور وہ درخت جو ہے وہاں کے علماء نے، لوگوں نے ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، اور کہا کہ یہاں مسجد تعمیر ہوگی۔ اور آج دوپہر 1 بجے وہاں پر تمام علماء، تمام عوام الناس کو، لوگوں سے یہ کہا گیا ہے وہاں پر جمع ہو، اور وہاں پر ایک عارضی مسجد بھی بنائی جائے گی، اور وہاں پر نمازوں کا اہتمام بھی ہوگا۔ تو اس جگہ پر تمام مسلمانوں نے جانا ہے، اور مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے ہم سب کا، مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کے لیے ہم جتنا ہو سکے آواز اٹھائیں، اور اس کی تعمیر میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس میں حصہ لیں، اور اس کی تعمیر نہ ہو سکے، یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اس کی تعمیر نہ ہو سکے، اور یہ جو مساجد 50 مساجد کا سننے میں آیا ہے کہ ان کی لسٹ جاری ہو گئی ہے، اور سی ڈی اے نے لسٹ جاری کی ہے، ان کو گرانے کا حکم دیا ہے، تو اس مسجد کے آگے بند باندھ دیا جائے، رکاوٹ ڈال دی جائے، تو انشاءاللہ یہ ناپاک قدم اور ناپاک عزائم باقی مساجدوں کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ مشرف کے دور میں بھی کافی ساری مساجد اسلام آباد میں گرائی گئیں، اور لال مسجد کا کچھ حصہ بھی گرایا گیا، جس پر لال مسجد کی تاریخ چلی، اور پھر سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، کس طرح وہاں پر جو ہے حملہ کیا گیا، مسجد کو گرایا گیا۔ تو اب دوبارہ پھر یہی کام کیا جا رہا ہے۔ تو مساجد کو گرانا یہ ابرہہ کا کام ہے، جس کی مذمت میں اور جس کی بددعا کے لیے سورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورت پوری نازل ہوئی۔ تو ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کچل دیا، اور وقت کا جو فرعون تھا اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی، دین کو مٹانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور دین کو باقی رکھا، اور مشرف بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کے اعلیٰ کار جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے، گرفت میں آئیں گے۔ اور لال مسجد بھی آج تک باقی ہے، اور وہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے۔ تو مساجد یہ دین کے قلعے ہیں، جہاں پر نمازیں ادا ہوتی ہیں، تو اس پر بہت دکھ ہوا ہے، علماء نے بہت دکھ کا اظہار کیا ہے، اور جو قرآن پاک کی بےحرمتی کی گئی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جو اسلام کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، اس میں قرآن حکیم مقدس کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے، کہ اسلام کا نام لینے والوں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور مسجد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس پر ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تباہ و برباد کرے، اور اپنی طرف سے ان کو جو بھی بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے، تاکہ اس طرح کے اقدامات دوبارہ نہ ہوں اور مساجد محفوظ رہیں۔